بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملائکہ سربجو۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ منکر ہوا اور اس نے غرور کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اس میں اپنی معزز روح پھونک دی تو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، جیسا کہ سورۃ الحجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر 4 اعتبار سے فضیلت عطا کی۔ نمبر 1، اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ نمبر 2، اپنی طرف کے خاص اور معزز روح پھونک دی۔ نمبر 3، ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ہونے کا حکم دیا۔ نمبر 4، کائنات عالم کے اشیاء کے ناموں کے علم سے نوازا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ملائکہ پر اکٹھے ہوئے تو دونوں کا آپس میں مناظرہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ آدم علیہ السلام ہے، ابو البشر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور آپ نے اپنی معزز روح پھونک دی اور فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ ہونے کا حکم دیا۔ ابلیس کی قیاس آرائی۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے تجھے پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ابلیس نے اپنے قیاس سے کی اور سب سے پہلے قیاس آرائی کرنے والا ابلیس ہی ہے۔ امام محمد بن سیرینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس ہے اور شمس و قمر کی پرستش و پوجا بھی قیاس آرائیوں کا نتیجہ ہے۔ ان دونوں روایات کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ابلیس نے اپنے اور آدم علیہ السلام کے مابین بطور قیاس غور و فکر کیا تو اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل جانا اور سجدہ کرنے سے منکر ہو، جبکہ اس سے اور تمام ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم جاری ہوا تھا۔ صریح بات یہ ہے کہ جب قیاس نص کے مقابلے میں ہو تو لغو اور فاسد ہوتا ہے، پھر یہ قیاس بذات خود بھی فاسد اور لغو ہے، کیونکہ آگ کی نسبت مٹی میں نفع اور بلائی زیادہ ہے، کیونکہ مٹی میں وقار، بردباری، نرم عاجزی اور نمو ہے، جبکہ آگ میں تیش، ضرر، تیزی اور حرارت ہے۔